السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح اسلامک ولاگ۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں۔ آج فلسطین کے اور غزہ کے مسلمان اسرائیل کے سامنے کیوں نہیں جھک جاتے؟ کیوں اپنے بچے مروا رہے ہیں؟ کیوں اپنے بچے شہید کروا رہے ہیں؟ کیوں اپنے گھر بے گھر ہو رہے ہیں؟ کیوں اپنے گھر تباہ کروا رہے ہیں؟ کیا وہ بھی اسرائیل کے سامنے جھک کے اس بات کا ثبوت دے دیں کہ ہم بھی بزدل ہیں؟ کیا وہ بھی اسرائیل کے سامنے جھک کے اس بات کا ثبوت دے دیں کہ ہم بھی ایک امت مسلمہ نہیں بلکہ بزدل مسلمہ ہیں؟ فلسطین غزہ کے مسلمان اس سرزمین میں رہتے ہیں جو سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، جدھر جید انبیاء کرام مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن مسلمانوں کا کیا کردار ہے؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ مسلمان اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بول رہا؟ دوسرے ممالک کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے ممالک اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ فلسطین کے لیے کیوں نہیں جہاد کا اعلان کرتے؟ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ہم ایز اے مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ذریعے ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ میرا سوال ہے اپنے ضمیر سے یار، کہ ہمیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے نا، جو اپنے بچوں کی، شہید بچوں کی ڈیڈ باڈی، لاشیں ہاتھ پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ یہودیوں کے قبضے میں نہیں آ سکتی۔ اس پہ یہود قابض نہیں ہو سکتے، اس میں رب کے دشمن قابض نہیں ہو سکتے، اس زمین پہ قبضہ رب کے باغیوں کا نہیں ہو سکتا۔ اس زمین پہ قبضہ ہوگا، اس زمین پہ سرداری ہوگی، اس زمین کے اوپر رہنے والے ہوں گے تو صرف اور صرف ایمان والے۔ وہ اس لیے اپنے بچوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کی جانیں پیش کر رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو ہاتھوں میں اٹھائے، شہید بچوں کو ہاتھوں میں اٹھائے، اور آزاد ممالک، مسلم ممالک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ان بچوں کا ہاتھ ہوگا، اور آپ کی سرداریوں کے مزے اٹھانے والے، آپ عہدوں کے مزے اٹھانے والے، پروٹوکول کے مزے اٹھانے والے حکمرانوں، تمہارا گریبان ہوگا۔ ہمارے حکمرانوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا؟ صلاح الدین ایوبی ایسا؟ ہمارے حکمرانوں کا کردار تو ایسا ہونا چاہیے تھا، محمد بن قاسم جیسا، عمر جیسا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ہمارے حکمران تو اپنے پروٹوکول میں مصروف ہیں، وہ اپنی میں مصروف ہیں، وہ اپنی سرداریوں کو بچانے میں مصروف ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں، وہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ ہاں بنایا یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، پاکستان ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا ہے، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ آپ تو شہید ہو رہے ہیں، شہید ہوتے رہیں، ہم نے آپ کے لیے آواز نہیں اٹھانی، ہم نے تو اپنے لیے آواز اٹھانی ہے، ہم نے تو اپنی سرداری چمکانی ہے، ہم نے تو اپنی حکومت کو بنانا ہے۔ لیکن آپ کے بچے شہید ہوتے تو ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہمیشہ جو دنیا رہنے والی وہ آخرت کی ہے، اور اس دنیا کے لیے، جو آخرت کی دنیا اور وہ جنت کے لیے اللہ نے کون سے انسان کو پسند کیا، کون سے وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے رب کے مہمان بنے؟
وہ سب سے افضل وہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں پیش کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنا مال پیش کرنے والے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والے، اللہ کے راستے میں من تن قربان کر دینے والے، محنت کرنے والے، وہی لوگ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان غزہ کی طرح مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی سعادت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رمضان میں دعا یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ فلسطین اور غزہ کے اوپر کوئی ایسی اپنی رحمت نازل فرما، ایسی اپنی برکت نازل فرما، اپنی رحمت اور برکت جو تو نے صحابہ کرام غزوہ بدر 313 کے اوپر ڈالی تھی اور ان کو فتح دی تھی، ان کو بھی ایسی مدد سے ہمکنار کر دے اور ان کو فتح یاب کر دے۔ ہم تو بے ضمیر ہو چکے ہیں، اللہ تو اپنی مدد اپنی نصرت نازل فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا ولاگ میں یہیں پہ ہی اینڈ کرتا ہوں۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ فقط ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھانی چاہیے یا ہمیں احتجاج کے ذریعے اٹھانی چاہیے، لیکن اس وقت زیادہ سے زیادہ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔